السلام علیکم ناظرین پاکستان کے لیے دو انتہائی اہم خبریں آئی ہیں اور دونوں ہی پاکستان کی ترقی کے لیے بہت اہم ہیں۔ پہلی خبر تو آئی ٹی اور ٹیلی کام سیکٹر کے متعلق ہے اور وہ یہ کہ پاکستان کی اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی نے موبائل فون بنانے کے لیے جو پالیسی جمع کروائی گئی تھی اسے منظور کر لیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب پاکستان میں بڑے بڑے موبائل مینوفیکچرنگ یونٹ لگنے جا رہے ہیں جو کہ پاکستان کے اندر ہی لوکلی موبائل فون بنا کر نہ صرف پاکستان کی مارکیٹ میں پیش کریں گے بلکہ دوسرے ممالک کو امپورٹ بھی کریں گے۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان صرف 2G فون بنا رہا ہے، جبکہ ہم صرف موبائل فون خریدنے کے لیے ہر سال $1 ارب خرچ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم دنیا بھر میں موبائل فون خریدنے والی دنیا کی تیسری بڑی مارکیٹ ہیں۔ اب ہم جب موبائل فون دوسرے ممالک سے خریدتے ہیں تو اس سے ہمارا کثیر زر مبادلہ بھی خرچ ہو جاتا ہے، یعنی ڈالرز، اور اس سے پاکستان کے ڈالرز ریزروز پر بھی اس کا برا اثر پڑتا ہے۔ تو اگر ہم موبائل فونز لوکلی مینوفیکچر کر رہے ہوں گے تو اس سے ہمارا کثیر زر مبادلہ بھی بچے گا اور اسے ہم دوسرے ترقیاتی کاموں میں لگا سکیں گے، اسے تعلیم پر لگایا جا سکے گا یا ہیلتھ کے کسی منصوبوں پر لگایا جا سکے گا، اور پاکستان موبائل فون ایکسپورٹ بھی کر سکے گا جس سے زر مبادلہ حاصل ہوگا اور یہ پاکستان کی ترقی کے لیے ایک اہم کردار ادا کرے گا۔ دوسری خبر دیا میر بادشاہ ڈیم کے بارے میں ہے، جس پر کام شروع ہو گیا ہے۔ اس منصوبے کی اہم بات یہ ہے کہ اس کا ٹھیکہ تو چائنا کی کمپنی کو دیا گیا ہے، لیکن صرف ٹاپ لیول کے ایکسپرٹس کے علاوہ تمام لیبر مقامی ہوگی۔ جو بھی مٹیریل تیار ہوگا وہ پاکستان میں ہوگا، مطلب پاکستان کو ٹیکنالوجی کی منتقلی ہوگی اور پاکستانی انجینئرز اور ٹیکنیشینز کو ہنرمند بنایا جائے گا۔ سارا مٹیریل پاکستان کے اندر سے ہی خریدا جائے گا، جس کی وجہ سے پاکستان کی انڈسٹریز چلیں گی اور لوگوں کو روزگار ملے گا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان کا پیسہ پاکستان میں ہی رہے گا، جس سے پاکستان کی GDP پر بہت اچھا اثر پڑے گا اور عالمی پیمانے پر پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی۔ اس سے بجلی سستی ہوگی، یعنی بجلی سستی پیدا ہوگی، جس کی وجہ سے صنعتوں کی پیداوار کی کاسٹ کم ہوگی، نتیجتاً چیزوں کی قیمت کم ہوگی، مہنگائی کم ہوگی اور پاکستان کی پروڈکٹس عالمی مارکیٹ میں دوسرے ممالک کی مصنوعات سے مقابلہ کر سکیں گی، جو موجودہ حالات یا اس سے پہلے کے حالات میں ممکن نہیں تھا، کیونکہ پاکستان میں بجلی کی کاسٹ جو تھی وہ بہت زیادہ تھی، کیونکہ بجلی مہنگی پیدا ہو رہی تھی تو بجلی کی کاسٹ بھی زیادہ تھی، جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی پاکستان میں جو پروڈکٹس یا مصنوعات تیار ہوتی تھی وہ اتنی مہنگی ہوتی تھی کہ عالمی منڈی میں وہ دوسری مصنوعات کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ تو دیا میر بادشاہ ڈیم بننے سے پاکستان میں سستی بجلی پیدا ہوگی اور اس کا اچھا اثر پاکستان کی مصنوعات پر پڑے گا اور پاکستانی مصنوعات جو عالمی منڈی میں مقبول ہوں گی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید نئی سے نئی اپڈیٹس ہر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔